حکومت کی پھر پیٹرول گردی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول 7 روپے 45 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 265 روپے 61 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 56 پیسے فی لیٹر کا اضافہ، ڈیزل کی نئی قیمت 277 روپے 45 پیسے مقرر۔ عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا، کہا حکومت نے IMF کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، مہنگائی کا مزید طوفان آئے گا۔ پنجاب میں ابر رحمت نے گرمی کی چھٹی کر دی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، قصور، کاموں کی، سیالکوٹ، نارووال، دسکا میں بھی برسات۔ آزاد کشمیر میں بھی کہیں کہیں بارش نے گرمی کی شدت میں کمی کر دی۔ لوگ نئے ٹیکسز کی وجہ سے دباؤ محسوس کر رہے ہیں۔ کوئی شک نہیں تنخواہ دار طبقے پر بوجھ بڑھا، مشکلات کم ہوتے ہی ریلیف دیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس، کہا ریٹیلرز پر ٹیکس آج سے لگ جائے گا۔ پیٹرولیم لیوی کا اطلاق 1 جولائی سے نہیں ہوگا۔ IMF پروگرام میں مثبت پیش رفت ہو رہی ہے۔ مائکرو اکنامک استحکام کے لیے IMF کا پروگرام ضروری ہے۔ IMF کے ساتھ طویل المدتی پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ جولائی میں IMF سے معاہدہ ہونے کی امید ہے۔ ٹیکس نیٹ بڑھ رہا ہے، تعمیراتی شعبہ بھی ٹیکس بھرے گا۔ برآمدات پر نہیں، برآمد کنندگان کے انکم پر ٹیکس ہے۔ حکومتی اقدامات سے مہنگائی کی شرح 38 سے کم ہو کر 12% پر آ چکی۔ فائنانس ترمیمی بل 2024 آج سے نافذ۔ صدر آصف علی زرداری نے فائنانس ترمیمی بل کی توثیق کر دی۔ وفاقی بجٹ کا مجموعی حجم 18,877 ارب روپے ہے۔ مختلف ٹیکسوں اور ڈیوٹیز میں رد و بدل کے بعد 200 ارب روپے سے زائد کے ٹیکس لاگو ہوں گے۔ اشیاء خردوش بھی زد میں آئیں گی۔ آٹا، چاول، دالوں، مسالے، دودھ اور موبائل فون پر 18% سیل ٹیکس عائد ہوگا۔ پولٹری اور مویشیوں کی خوراک پر بھی 10% سیل ٹیکس عائد ہوگا۔ سولر پینل کے پارٹس کی درآمد پر سیل ٹیکس کی چھوٹ ہوگی۔ اسٹیشنری پر سیلز ٹیکس چھوٹ ختم، 10% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی میں 10 روپے فی لیٹر کا اضافہ ہوگا۔ 1 میٹرک ٹن LPG پر 30,000 روپے لیوی عائد کرنے کی تجویز۔ IMF شرط پر کیپٹیو پاور پلانٹس کے لیے گیس مہنگی کرنے کی منظوری۔ ذرائع وزارت توانائی کے مطابق گیس کی فی MMBTU قیمت 2,750 روپے سے بڑھ کر 3,000 روپے ہوگی۔ کیپٹیو پاور پلانٹس کے لیے گیس نرخوں میں اضافے سے 92 ارب روپے کا اضافی ریونیو ملے گا۔ پاکستان کو پولیو فری بنانے کا مشن، ملک کے 41 اضلاع میں آج سے 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ 95 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ اسلام آباد کی مخصوص یونین کالجز میں بھی پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ بلوچستان کے 16، KPK کے 11، سندھ 8 اور پنجاب کے 5 اضلاع مہم کا حصہ۔ 8 فروری 2024 کے انتخابی نتائج کسی قیمت پر بھی ہمیں قبول نہیں۔ انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے خلاف اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے کہ حکومت میں اتنا خم نہیں ہے کہ وہ ہماری شکایات کا یا ازالہ کر سکے یا نقصانات کی تلافی کر سکے۔ یہ مسئلہ کوئی ایک سیاسی جماعت کو منانے یا راضی کرنے کا نہیں، ایک مستقل سیاسی مسئلہ ہے ملک کا۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر ملک میں نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ سربراہ JUI کہتے ہیں 8 فروری الیکشن کے نتائج کسی صورت قبول نہیں، نئے انتخابات کرائے جائیں۔ اسٹیبلشمنٹ انتخابی عمل سے دور رہے، حکومت میں اتنا دم خم نہیں ہماری شکایات کا ازالہ کر سکے۔ PTI قیادت میں یکسوئی کا فقدان ہے۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل نے JUI سے اتحاد نہ ہونے کا بیان دیا۔ تحفظات دور کیے بغیر ملنے اور منانے کا فائدہ نہیں۔ الیکشن کو امریکی ایوان نمائندگان نے مشکوک قرار دیا۔ امریکہ پاکستان کے معاملات سے دور رہے، امریکہ کو مداخلات کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپریشن عزم استحکام کے اعلان پر بھی اداروں میں یکسوئی نہیں پائی جا رہی۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی روکنے میں ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے افغانستان پر حملہ کرنا چاہتے ہو۔ آئندہ انتخابات 2029 میں مقررہ وقت پر ہوں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا مولانا فضل الرحمان کی نیوز کانفرنس پر رد عمل، کہا سیاست میں تمام مسائل کا حل صرف مذاکرات میں ہے۔
مولانا کو حکومت کے معاشی بہتری کے اقدامات کو سراہنا چاہیے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کہتے ہیں 2018 میں مولانا فضل الرحمان نے ہم سے کہا تھا کہ اسمبلی مت جائیں، یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے، حلف نہ اٹھائیں۔ ہم دھاندلی زدہ الیکشن کے باوجود اسمبلی گئے، جمہوری نظام کا حصہ بنے۔ امریکی غلامی سے نجات کے نعرے مارنے والے اب امریکی تابعداری کے نعرے مار رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو پنجاب میں موقع ملا تو عثمان بزدار سے صبح تباہ کرا دیا۔ ہم پارلیمانی نظام اور جمہوریت کو قبول نہیں کر پائے، قصور اداروں یا آئین کا نہیں افراد کا ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا پائیدار جمہوریت کے عنوان سے سیمینار سے خطاب، کہا بدقسمتی سے پارلیمان کو چلنے نہیں دیا جاتا، اسمبلی میں بیٹھے بڑی تعداد میں لوگ عوامی نمائندے نہیں لائے جاتے، قانون سازی بغیر بحث کے بلڈوز کر کے کی جاتی ہے، نیب کی 4 ترامیم سے کوئی فرق نہیں پڑا، اب 5ویں آ رہی ہے، اسمبلی میں قانون منٹ اور سیکنڈ میں پاس کر دیے جاتے ہیں، صوبوں کو اقتدار میں حصہ پارلیمانی جمہوریت کے ذریعے ہی دیا جاتا ہے۔ تحریک انصاف کے جمعیت علماء اسلام فیض سے مذاکرات، پی ٹی آئی نے مذاکراتی ٹیم کے لیے 5 نام جے یو آئی کو دے دیے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اسد کیسر رؤف حسن مذاکراتی ٹیم میں شامل، شبلی فراز اور عمر ایوب بھی مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ سرویلنس شہریوں کی کال ریکارڈنگ سسٹم بالی نظر میں قانوناً درست نہیں، آڈیو لیکس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم جاری، حکم نامے میں کہا گیا ٹیلی کام کمپنیز آئندہ سماعت تک یقینی بنائیں سرویلنس سسٹم تک رسائی نہ ہو، ایک وقت میں تقریباً 40 لاکھ موبائل صارفین کی سرویلنس ہو رہی ہے، ہائی کورٹ کے حکم میں انکشاف، وفاقی حکومت پی ٹی اے عدالت کو بتا چکے کسی ایجنسی کو سرویلنس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، حکم نامے کے مطابق ٹیلی کام کمپنیز کا شہریوں کے ڈیٹا تک رسائی دینا غیر آئینی ہے، غلط بیانی پر پی ٹی اے چیئرمین اور ممبران کو توہین عدالت کو شو کوز نوٹس جاری، ٹیلی کام آپریٹرز اور پی ٹی اے کے درمیان خط و کتابت کی تفصیل پی ٹی اے سربر مہر لفظ میں جمع کرائے۔ ڈسٹرکٹ جیل راولاکوٹ سے 20 قیدی سنتری کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کر فرار، فائرنگ کے تبادلے میں ایک قیدی ہلاک، پولیس کے مطابق قیدیوں نے جیل عملے کو یرغمال بنایا اور فرار ہو گئے، فرار ہونے والوں میں دہشت گردی، قتل، اقدام قتل اور منشیات فروشی کے قیدی شامل، راولاکوٹ جیل کا عملہ گرفتار، جیل کا انتظام راولاکوٹ پولیس نے سنبھال لیا، مفرور قیدیوں کی فہرست جاری، ضلع بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، ناکہ بندی کر دی گئی، معاملے نے نیا رخ اختیار کر لیا، جیل سیکیورٹی سے متعلق محکمہ داخلہ آزاد کشمیر کا رجسٹرار ہائی کورٹ کو 1 ماہ قبل لکھا گیا خط منظر عام پر آ گیا، خطرناک قیدیوں کے فرار کے امکانات کے پیش نظر جیل کو انتہائی غیر محفوظ قرار دیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عوام کی آسانی کے لیے احسن اقدام، پنجاب بھر میں لاکھوں نوجوانوں کے لیے باعزت ملازمت کے مواقع، وزیر اعلیٰ کی خصوصی ہدایت پر دستک نمائندوں کی رجسٹریشن شروع ہو گئی، مریم نواز کا پروگرام کا دائرہ کار بتدریج تمام اضلاع تک بڑھانے کا عزم، کہتی ہیں عوام کو دفاتر کے چکر کاٹنے کی بجائے گھر بیٹھے تمام سروسز میسر ہوں گی، دستک سروسز کی فراہمی سے نوجوان باعزت طریقے سے روزانہ ہزاروں روپے کما سکیں گے۔ کرپشن کا بازار ہو یا پھر مسائل کے انبار، پروگرام خبر کیا ہے نے کی ہر خبر ناظرین کے گوش گزار، شہر اقتدار میں 12 رہائشی سوسائٹیاں غیر قانونی نکلیں، 92 نیوز نے بھانڈا پھوڑ دیا، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی کے اکاؤنٹس میں کرپشن بھی بے نقاب کر دی، میٹروپولیٹن کوئٹہ میں عجب کرپشن کی غضب کہانی بھی کھول کر رکھ دی، گاڑیوں کا فیول ہو، کچرا اٹھانا یا نقشوں کی منظوری، ہر شعبے میں خوب مال بنایا گیا، پنجاب میں کسانوں کی ابتر صورتحال اور حکومتی اقدامات کا بھی خلاصہ کر دیا۔